السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ بہت قریب آ چکا ہے اور مسلمان خوشیاں منانے لگے اور انشاءاللہ مزید خوشیاں منائیں گے۔ جس طرح ابلیس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت رویا تھا، خوب رویا تھا، جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا کہ شیطان 4 مرتبہ بہت زور سے رویا، اس میں سے ایک وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان کے ماننے والے وہ بھی رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ میلاد شریف کے آنے سے پہلے ہی دنیا بھر میں فیس بک کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یہ میسیج پھیلاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ وہ کون ہے وہ خود ہی جان لے۔ وہ اس لیے روتے ہیں، ان کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے میلاد منانے سے، اس لیے کہ شیطان بھی رویا تھا تو شیطان کے ماننے والے یہ خود بھی رونے لگے ہیں۔ اور الحمدللہ فرشتوں نے خوشی منائی تھی تو ہم بھی میلاد کے وقت خوشیاں مناتے ہیں۔ میلاد شریف کے تعلق سے کئی احادیث، کئی آیتیں ہیں، کئی کتابیں اس کے تعلق سے لکھی گئی ہیں، ہزاروں کتابیں میلاد شریف کے تعلق سے لکھی گئی ہیں، لیکن میں اس مختصر وقت میں آپ کو ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں جس کے مصنف ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو امام الوہابیہ کہتے ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی تقلید، ائمہ کرام کی تقلید کو شرک کہنے والے ابن عبد الوہاب نجدی کی تقلید کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو کوٹ کر کے شرک اور بدعت کے فتاوے لگاتے ہیں، لوگوں کو مشرک کا فتویٰ یہ لوگ دیتے ہیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے ایک کتاب لکھی مختصر سیرت الرسول، اور یہ مختصر سیرت الرسول چھپی ہے سعودی عربیہ ریاض سے۔ اس کے مصنف ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی، جیسا کہ واضح طور سے اس میں لکھا گیا ہے۔ اس میں سیرت رسول پر مختصر گفتگو کی گئی ہے اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 میں حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا ہے، جس میں یہ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت جب سویبہ نے ابو لہب کو جا کے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے نبی پیدا ہوا ہے نہیں بلکہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور ابو لہب نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے اہل میں سے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، ما حالک؟ تو ابو لہب نے کہا فقال فی النار، میں تو آگ میں ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور اس انگلی سے جس سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا اپنے بھتیجے کی خوشی میں، اس سے مجھے پانی بھی دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جو بخاری شریف میں ہے، اس کو نقل کرنے کے بعد ابن عبد الوہاب نجدی آگے لکھتا ہے کہ ابن جوزی یہ کہتے ہیں ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل، تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن کی آیتیں جس کی مذمت میں نازل، وہ جب میلاد کی رات میں، یعنی وہ جب میلاد کے سلسلے میں خوشی منائی اور اس کو یہ فوائد حاصل ہوئے، فما حال المسلم الموحد من امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو مسلمان، جو اللہ کو ماننے والا، مسلم الموحدی کا لفظ لکھا ہے، جو پکا مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے خوشی منائے سرکار کی ولادت کے وقت، اس کو کتنے فوائد حاصل ہوں گے جب ایک کافر جس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس کو جب فائدہ پہنچا، تو مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب مان کر، اللہ کا بہت ہی محبوب بندہ مان کر، اور شفاعت کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے بہتر مان کر، جب ان کی خوشی میں، ان کی ولادت کی خوشی میں جب خرچ کرتا ہے یا کسی کو آزاد کر دے، کسی کو صدقہ دے دے، ان کے نام پہ نیاز کرے، خوشی منائے، تو اس کو کتنے فوائد حاصل ہوں گے کہہ کے
ابن عبد الوہاب نجدی لکھتا ہے بحوالہ ابن جوزی کے، تو ان لوگوں کے امام ہی نے اس کو لکھ دیا کہ میلاد شریف منانا اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ ایک کافر کو فائدہ ہوا۔ اب ظاہر ہے کافر کو تو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو تو دنیا ہی میں جزا دی جاتی ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں ایک کافر کو قبر میں راحت ملتی ہے پیر کے دن، تو مسلمانوں کی تو شان ہی بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سیرت پر جتنی بھی کتابیں ہیں، ظاہر ہے سیرت پر کتابیں لکھیں گے تو سب سے پہلے ولادت شریف کا تذکرہ ہوگا۔ ہزاروں کتابیں سیرت پر لکھی گئی ہے، سب میں ولادت کا تذکرہ ہے، ولادت کے وقت جو جو معجزات ظاہر ہوئے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھی ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر نے بھی سیرت پر کتاب لکھی ہے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میلاد النبی کے موضوع پر ایک مستقل کتاب بھی حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کتب موجود ہے سیرت الرسول پر، تو سیرت الرسول میں جب لکھا ہے تو ظاہر ہے اس میں ولادت شریف کا تذکرہ بھی ہے۔ جب یوں تقریروں میں کتابوں میں سیرت کی گفتگو پر ولادت کا تذکرہ جائز ہے، تو عین ولادت کے دن اگر سیرت پر گفتگو کی جائے تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اس دن خوشیاں منائی جائے تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ یہ کس شہن